بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی کے اوپر ہمارے ایک قومی رہنما ہیں، ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو آج کل وہ زیر حراست ہیں، تو وہ بیچارے بہت غمگین اور دکھی انداز میں وہ میڈیا کو اپنا دکھ بتا رہے تھے کہ 6 فٹ کی جو ہے وہ کال کوٹڑی سی ہے جس میں مجھے رکھا گیا اور میری ٹانگیں بھی اس میں پوری نہیں آتی، میں پوری طرح ٹانگیں لمبی کر کے سو نہیں سکتا، اور وہ جس طرح درد بھرے زبان میں وہ انداز بیان ان کا تھا، وہ اتنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے کہ یقین کریں مجھے بہت ترس آ رہا تھا کہ اللہ میاں دشمن کو بھی ایسے حالات نہ دکھائے جس طرح ان کے ہیں۔ لیکن اتنے تک کیا ہوا کہ وہ ایک پولیس اہلکار نے انہیں چلنے کو کہا تو وہ جو جس طرح بے بسی اور درد بھرے انداز میں بات کر رہے تھے، انہوں نے گھور کر اسے دیکھا اور وہ ان کے اندر کا چودھری جو ہے وہ باہر نکالا، انہوں نے کہا چپ کرو تم، انہوں نے اس کو شٹ اپ کال دی اور انہوں نے پھر دوبارہ وہ اسی درد بھرے انداز میں اپنی بات کرنا شروع کر دی۔ یہ وہی چودھری صاحب ہیں جنہوں نے چند ماہ پہلے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا تو وہ بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر، تو یہ ادھر پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے گلو بٹوں کو جو ہے وہ اسمبلی کے اندر انٹر کرنے کو کہہ رہے تھے اور بڑے حشاش بشاش تھے، لیکن آگے بھی جو تھے وہ بھی انہی کی طرح تھے ہمارے رہنما، ان کے شاید گلو بٹ جو تھے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ تو کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی اس ساری ریہرسل کے بعد پتہ چلا کہ ان چودھری صاحبان کو اگلوں نے اڑا کر پرے مارا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے انہیں بینڈیج لگ گئی، ان کی وہ پتہ نہیں فریکچر ہو گیا اور یہ پھر لیٹے، اور پھر انہوں نے کیا مطلب ہے کہ وہ میں کہوں کہ ہم ایکٹنگ کریں۔ مجھے احساس کب ہوا، ایک تو جب یہ آج انہوں نے وہ پولیس والے کو شٹ اپ کال دی اور اس سے پہلے درد بھرا رو رہے تھے، پھر وہ اس دن جس دن انہوں کی وہ فریکچر ہوئی اور انہوں نے کہا میں خدا سے مانگتا ہوں میرا اللہ مجھے انصاف دے گا، یہ زمین کے خدا جو ہیں یہ تو ہیں ہی بدمعاش، یہ کیا کریں گے، اور انہوں نے ایک درد بھری سٹوری سنا کر اس کے بعد انہوں نے کہا چلو ہم بس کرو۔ اچھا وہ جلدی میں انہوں نے کیونکہ وہ آن ایئر کرنی تھی تو وہ یہ آخری جو لفظ تھا وہ آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب وائرل ہوئی تو وہ مطلب ہے بعد میں پتہ چلی کہ وہ ان کی ساری ایکٹنگ تھی، اور مطلب ہے کمال کے یہ ہمارے رہنما ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اپنے دور کے اداکاروں کا نام لوں گا کیونکہ اب تو میں سینما فلم وغیرہ دیکھتا نہیں ہوں، تو بڑی جذباتی ایکٹنگ کرتے تھے محمد علی، ندیم اور یہ سارے جو اس وقت کے سپر سٹار تھے، تو اگر وہ آج ہوتے تو وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہی ہوتے کہ ہم نے کیا ایکٹنگ کی ہے جو یہ لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے قومی رہنما ہیں۔ ایک اور ہمارے مطلب ہے ایک سے ایک بڑھ کر یہاں ہمارے قائدین ہیں، تو ایک اور ہمارے قائد ہیں، وہ ان کا کوئی 3 سال پہلے ہم نے سنا کہ جی وہ ہسپتال میں داخل ہیں، اور ایک عام جو عام آدمی تھے وہ اس وقت ہمارے نوٹس میں ایک بیماری آئی کہ وہ پلیٹلیٹس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عام طور پر یہ میڈیکل کی ٹرم ہے تو وہ ڈاکٹرز کو ہی پتہ ہوتا ہے، عام آدمی کو کیا پتہ، تو وہ خبر آ رہی تھی کہ اتنے لاکھ ہونے چاہیے پلیٹلیٹس اور اتنے ہو گئے، اور وہ ایک ہسپتال سے انہیں ڈسچارج کر کے دوسرے ہسپتال میں لے کر جا رہے ہیں، دوسرے سے تیسرے میں لے کر جا رہے ہیں، اور بڑی فکر ہوتی تھی مجھے، آپ یقین کریں میں وہ وقفے سے ٹی وی آن کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ یار اللہ نہ کرے کوئی بریکنگ نیوز نہ اس طرح کی آ جائے کہ یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، اور یہ اتنے بڑے رہنما ہیں تو اگر یہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پتہ نہیں ہمارے ملک کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کون اس ملک کو سنبھالے گا اور کس طرح ہوگا۔ اور وہ جناب ان کی خبریں اس طرح کی، اور وہ تمام وہ چیزیں پھر بعد میں ثابت ہوئیں کہ وہ خالی وہ ایک اکیلے ایکٹر نہیں تھے اس معاملے میں جن کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے اور وہ پتہ نہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، جن کا پاکستان میں علاج ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ خالی ایک ان کی ایکٹنگ نہیں تھی، وہ پورا ایک اسکرپٹ لکھا گیا تھا، اور اس اسکرپٹ میں اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن اور تمام لوگ جو تھے وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور اپنی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ وہ جانے والے کی بھی کمال کی ایکٹنگ تھی، اور جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے بھی واہ کمال کی بعد میں ایکٹنگ کی کہ ہم نے تو جب دیکھا کہ وہ جہاز پر چڑھے ہے تو ہم تو حیران رہ گئے، مطلب اتنی معصومیت تھی ان بیچاروں کو کہ جیسے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ بھی جو بیمار تھے بالکل بیچارے قریب مر تھے، تو یہ بھی برانڈڈ سوٹ پہن کر جب وہ جہاز کے اوپر گئے، لیکن مطلب ہے کہ ہمارے یہی پھر ایک مطلب ہے یہ بھی قومی اداکار میرے منہ سے اداکار نکل گیا، تو ہماری جو ہے ادھر سارے جتنے بھی سٹیج آرٹسٹ ہیں یہ قومی رہنما جو ہیں یہ ان کے کمال کی ان کی ایکٹنگ ہے، اور اس طرح مطلب ہے کہ یہ جذباتی انداز میں ایکٹنگ کرتے ہیں کہ قوم تو ساری ہم ایک مرتبہ مسمرائز ہو جاتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ میڈیا کا دور ہے
تو پہلے چیزیں جو ہیں وہ کوئی 8-10 سال بعد پتہ چلتی تھی، تو اب شاید ہمیں 5-6 مہینے کے بعد ہی پتہ چل جاتی ہے کہ ہمارے قومی رہنما ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور ہمارے تیسرے قومی رہنما ہیں، اب وہ مجھے ان کا بھی یاد آ رہا ہے، میں ان کا بھی ذکر کرنا آپ کی اجازت سے ضروری سمجھوں گا کہ ان کی تو جناب وہ بیک بون کا ایسا ایشو تھا کہ وہ سیدھی اسٹریٹ کرسی کے بغیر جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے پتہ نہیں کیا چیک اپ ہوتے تھے، اور وہ عدالتوں میں پیشی کے موقع کے اوپر وہ پتہ نہیں اگر پیش ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا ہونا تھا اور کیا نہیں ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دی ہے، اقتدار دے دی ہے۔ تو ابھی وہ آپ لوگوں نے بھی صاحب نے دیکھا ہوگا 2-4 روز پہلے ایک سپورٹس کمپلیکس کا وہ افتتاح کر رہے تھے، اور کمال وہ ادھر بیڈمنٹن کھیل رہے تھے، ریورس سوئنگ اور شاٹس وہ کھیل رہے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور صحت اور تندرستی دے، ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے وہ بڑی غم کی بات تھی کہ جب وہ ان کی کمر میں درد تھا اور وہ بڑی مشکل میں اور تکلیف میں تھے، تو ان کی تکلیف جو ہے وہ ہم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تو اللہ نے کیا، جب اقتدار دیا، پاور آئی، تو وہ ساری کسی دوائی کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، کسی چیک اپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور وہ الحمدللہ اس وقت حشاش بشاش ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، ہونا چاہیے اسی طرح، اللہ ہر کسی کے اوپر اپنا فضل اور کرم کرے۔ پھر مجھے اپنے ایک اور رہنما بھی یاد آ رہے ہیں، ان کی بھی بڑی صحت خراب تھی، اور وہ کراچی میں تھے، اور وہ ان کے زیر علاج تھے، اور ویل چیئر پر وہ پیشیاں بھگتنے جاتے تھے، لیکن وہ بڑے دلیر تھے۔ وہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگے، اور یہ ہے بھی حقیقت اسی طرح ہی ہے، لیکن ان کی حالت بڑی خیر تھی۔ وہ ماسک ان کے چہرے کے اوپر، اور وہ لٹھ ہاتھ میں، وہ پیدل چلنے سے قاصر تھے۔ اللہ نے مہربانی کی، انہیں بھی پاور ملی، تو الحمدللہ اب وہ بھی جو ہے وہ ویل چیئر بھی چلی گئی، وہ ہاتھ میں جو لٹھ تھی وہ بھی چلی گئی، اور وہ نوجوانوں سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے چلتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، میں بھی تمام قوم کی طرح جو ہے ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہوں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے وہ عظیم رہنما، قومی رہنما جو ہیں وہ اب روب صحت ہیں، اور انہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہیں۔ ہاں، پھر ہمارے ایک اور قومی رہنما ہیں، میرے تو وہ ہیرو ہیں، باقی سارے جو کریکٹر میں نے ابھی گنے ہیں وہ بھی کریکٹر ایکٹر ہیں، لیکن ایک میرے ہیرو ہیں۔ تو انہوں نے بھی انہیں 6 مہینے سے پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، اور وہ انہوں نے جو ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان کی جان بچ گئی۔ تو اس میں وہ انگلش فلموں والا سین جس طرح وہ بتاتے تھے کہ وہ جس طرح وہ آج کل فکشنل موویز آتی ہیں اور وہ فائرنگ ہوتی ہے، تو وہ بتاتے تھے کہ میرے تو اللہ نے بڑا کرم کی ہے، ایک گولی میری ادھر سے نکل گئی، ایک ادھر سے نکل گئی، ایک میں نے ہاتھ میں پکڑ کر ادھر پھینک دی، تو مجھے اللہ نے زندگی دی ہے۔ پھر وہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ ادھر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پیشی بھگتنے، تو اس پیشی کے اوپر بھی ان کی ٹانگ کی یہ حالت تھی کہ وہ بڑی مشکل سے میں نے وہ سارا سین دیکھا تھا کہ وہ اپنی گاڑی سے جب اترے، اور پتہ نہیں کتنے بندوں نے ان بیچاروں کو پکڑ کر ویل چیئر کے اوپر بٹھایا، اور پھر وہ ویل چیئر کے اوپر کیونکہ پیدل چلنے کی پوزیشن نہیں تھی، تو وہ اندر کورٹ میں گئے، بایو میٹرک کروا رہے تھے، تو اتنے تک ریڈ ہوئی، تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو 120 کلومیٹر کی سپیڈ پر بھاگ کر وہ واپس جا رہے تھے۔ اچھا، پھر بھی وہ مارجن دے دیا جاتا کہ ہو سکتا ہے وہ کیونکہ انہیں سیکورٹی فورسز نے پکڑا ہوا تھا اور وہ طاقت سے وہ بھگا کر لے جا رہے ہیں۔ 2 دن کے بعد جب سپریم کورٹ میں پھر ان کی پیشی ہوئی، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ چلے، تو وہ جو پلاسٹر تھا اور وہ جو ٹانگ تھی اور 6 مہینے سے چلنے سے لاچار تھے، وہ اللہ کا شکر ہے اب مہینہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہ ان کا پلاسٹر بھی اتر گیا ہے، ان کی ٹانگ بھی خود بخود ٹھیک ہو گئی ہے۔ مطلب ہے ایک سے بڑھ کر ایک۔ اب میں نے کسی بھی ان اداکاروں میں سے کسی کا نام نہیں لیا، ان قومی رہنماؤں میں سے کسی کا نام نہیں لیا، میں آپ دوستوں کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ یقیناً میری جو بات ہے، جن میں 4 قومی رہنماؤں کے نام لیے ہیں، تو ہر کسی کو اپنی اپنی پسند کے مطابق 3 کے متعلق تو میری بات بڑی اچھی لگی ہوگی، بڑی صحیح لگی ہوگی، کسی ایک چوتھے کے متعلق میری بات پسند نہیں آئی ہوگی۔ میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، مجھے پسند کریں گے اس بات کو، تو پورا ہمارا جو ہے سیاسی منظرنامہ، تو اس میں یہ صرف یہ 4 نہیں ہیں، ابھی اور بڑے بڑے ایکٹر پڑے ہیں، بڑے بڑے اسکرپٹ لکھے ہوئے جو ہیں وہ بھی ہیں، ان پر بھی میرا دل کرتا ہے بات کرنے کو۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی اجازت کے ساتھ نیکسٹ ٹائم ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔